اب ہارون صاحب ایک خدمت اور بھی قوم کی ہونے جا رہی ہے، بلکہ حکومت کرنے جا رہی ہے ان تمام لوگوں کی جو کہ متاثر تھے سیکیورٹی کے معاملات پہ، سائبر سیکیورٹی، سائبر کرائمز کے حوالے سے جو پالیسی سامنے آئی ہے 2021 کی، وہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ابھی تو اس کا ابتدائی مسودہ تیار ہوا ہے نا، اس کے لیے مشورہ کیا گیا ہے، یعنی سیکورٹی کے اداروں سے بھی مشورہ کیا گیا ہے، سول سوسائٹی کے اداروں سے بھی مشورہ کیا گیا ہے، آئی ٹی کے ماہرین سے بھی مشورہ کیا گیا ہے، سائنسدانوں سے بھی مشورہ کیا گیا ہے، اور جب وہ ڈیبیٹ میں آئے گا تو ظاہر اور تجاویز بھی آئیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ قومی اسمبلی دیکھیں نا، وہ یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوا؟ پیگاسس جو پروگرام ہے اسرائیل کا، جو 12 ملکوں نے خریدا یا شاید نے خریدا، انڈیا میں تو یہ ہوا نا کہ سپریم کورٹ کے جج کی بھی کی گئی، اپوزیشن لیڈروں کی بھی کی گئی، نریندر مودی کی طرف سے، اور 14 ملکوں کے سربراہوں کی، جس میں عمران خان بھی شامل ہیں، ان کے کی گئی۔ اب اس پہ تحقیق بھی ہو رہی ہے کہ کیا وہ ایکسیس کرنے میں کامیاب رہے یا نہیں رہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ رانگ نمبر ایک مس کال کی جاتی تھی، اس کے نتیجے میں جس آدمی کو فون کیا گیا اس کا سارا ڈیٹا، تصاویر سمیت، اس کی ذاتی تمام تصاویر، اس کی گھریلو تصاویر، اس کی گفتگو کسی بھی شخص کے ساتھ، اس کے میسیجز، وہ سارے جو ہیں وہ جس نے کیا اسے منتقل ہونے لگتے تھے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور مطلب یہ 2 ماہ پہلے امریکہ نے تنبیہ کی روس کو کہ الاسکا میں ان کا جو وہ کیا تھی ڈیجیٹل پائپ لائن، وہ اس پہ اٹیک ہوا اور اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ وہاں سے ایک مس کال کی جائے، اب یہ ہے کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ سرور کے ذریعے، وہ نظام جس کے ذریعے ہماری کالیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، وہ یعنی رابطہ ہوتا ہے جس کے ذریعے، وہ اس کے ذریعے بغیر نمبر معلوم کیے بھی ٹریس کیا جا سکتا ہے، اس سے نمبر بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو 5 سال پہلے کا پروگرام ہے، اب تک پتہ نہیں اس میں کتنی تبدیلی ہو چکی ہوگی۔ اب قانون کیا کہتا ہے، بین الاقوامی قانون کیا کہتا ہے کہ کسی ملک کے اوپر کہ یہ بالکل حملے کے مترادف ہے، ان کی اقتدار و سالمیت، اقتدار اعلیٰ اور اس کی سالمیت پر حملے کے مترادف ہے۔ یہ جو جاسوسی ہے، یہ سائبر کرائم کی وہ نوعیت ہے جو کسی ملک پر حملے کے مترادف ہے۔ تو اب آپ کو صرف فوج نہیں رکھنی ہے اپنی حفاظت کے لیے، اب آپ کو اس کا بندوبست کرنا ہے، وہ اتھارٹی اس کا سرٹ اس سے کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم، یہ کیا ہوگا جب یہ 2 بل اس کے تحت ہوں گے؟ ٹھیک ہے، اس کے تحت 2 بل منظور کیے جائیں گے، ڈیٹا پروٹیکشن بل ہے اور ایک پرائیویسی ایکٹ ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی آپ نے ٹھیک لکھا ہوا، ہاں جی، پرائیویسی ایکٹ ہے، ڈیٹا پروٹیکشن بل ہے۔ جب یہ منظور ہو جائیں گے تو ایک تو وفاق میں ادارہ بنے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک، لیکن ہر ادارے میں یہ سرٹ کے نام سے ایک ادارہ تو بنے گا وفاق میں، ایک ہر محکمے میں الگ سے بنے گا، ہر محکمے کے اندر، جی، مثلا وزارت خزانہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں ضرورت ہے، ٹھیک ہے، مثلا ممکن ہے وزارت زراعت کو بھی اس کی ضرورت ہو، کوئی معلومات خفیہ ہوتی ہیں، دفاع کے تو بہت سے شعبے ہیں جہاں اس کی ضرورت ہوگی، انفارمیشن میں ہو، وہ مختلف جو محکمے ہیں وہ بھی بنائیں گے، وہ بھی اسی نام سے بنائیں گے، سرٹ کے نام سے، اور پھر ان میں باہم رابطہ رہے گا، اور اس کے لیے تربیت دی جائے گی آئی ٹی کے ماہرین کو، سائنسدانوں کو، نظام وضع کیا جائے گا تاکہ یہ قومی سلامتی کا تحفظ کیا جا سکے۔ ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سرسری خیال ہے، ماہرین اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں، اگر ہم پہلے خیال نہیں ہے ورنہ کسی سے بات کرتے کہ اس کو سلامتی کونسل میں اٹھایا جانا چاہیے، یہ تو بہت بڑا کرائم ہے جو اسرائیل نے کیا ہے، اور جو پیگاسس کے حوالے سے انڈیا نے کیا ہے، جو انڈیا نے کیا ہے، نہیں، وہ ان تمام ملکوں نے جنہوں نے یہ خریدا اور استعمال کیا جاسوسی کے لیے۔ یہ تو امریکہ احتجاج روس سے کر رہا ہے تو اسرائیل سے کیوں نہیں احتجاج کرتا؟ سوال یہ ہے کہ اگر یہ پروگرام جن ملکوں کے پاس پہنچا ہے انہوں نے اپنے پڑوسی ملکوں کی، حریف ممالک کی اگر جاسوسی کیا ہے تو وہ تو ایک بڑے بین الاقوامی، یہ تو دنیا میں فساد پھیلانے والی بات۔
صحیح. کوئی چیز محفوظ ہی نہیں رہی. اب فورسز سرحدوں کے علاوہ ہر ان سب سائبر فورس بھی یعنی کہ آپ کا مطلب ہے بنانا پڑے اتنی ہی اہم ہے. اس لیے کہ دیکھیے نا، آپ کی ذاتی تصویریں ہیں ایک خاندان کی، ایک خاندان کا اکاؤنٹ ہے، ایک خاندان کا لین دین ہے، نجی زندگی کے کئی معاملات، بہت سی چیزیں ہیں. کاروبار ہے ایک آدمی کا، کاروبار کا ڈیٹا ہے، اس کاروبار کے لیے اس کا ایک پلان ہے. اگر وہ پلان چوری کر لیا جاتا ہے، ایک بینک ہے، اس کی پالیسیاں ہیں جو زیر تشکیل ہیں، ٹھیک ہے، ایک بجٹ ہے جو بن رہا ہے کسی ملک کا. دیکھیے نا، یہ ہمارے ہاں یہ کچھ عرصے سے پرابلم ہے کہ کابینہ کے لیے جو سمریاں بنتی ہیں وہ جو سیکرٹ ہیں، ٹاپ سیکرٹ ہیں، اور وہ اخباروں میں چھپ جاتی ہیں اس سے پہلے ہی، ہے جی. تو اس سے کروڑوں کا فائدہ اور کروڑوں کا نقصان ہو سکتا ہے لوگوں کا، اور حکومتی اقدامات کو دھچکا لگ سکتا ہے. صحیح. تو یہ تو ایک بڑی خطرناک چیز دنیا میں، یہی دجالیت اور کیا ہے، یہی دجال ہے اور کیا ہے. ارون صاحب، اب ذرا کچھ سیاست کے اوپر ہم ملک کی بات کر لیتے ہیں. افسر شاہی کا کیا معاملہ ہے؟ کام کیوں نہیں کر رہی؟ وجہ نہیں، دیکھیے وہ افسر شاہی کا موقف یہ ہے، وہ کل تو چودھری صاحب سے بات نہیں ہوئی، چودھری پرویز الہی صاحب سے آج میری ان کی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی. ٹھیک ہے. افسر شاہی کا اعتراض یہ ہے کہ دیکھیے ایک تو نیب کا دباؤ ہے، ایک میڈیا کا دباؤ ہے، اور کوئی کام ہم کرتے ہیں اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں. ایک مستقل نفسیاتی دباؤ میں عدالتوں کا دباؤ ہے، نیب کا ہے، میڈیا کا ہے، اور کریم آتی تھی کبھی معاشرے کی، اس میں اب لوگ نہیں آ رہے، اور ہینڈلنگ ٹھیک نہیں ہے اس میں حکومت کی. ایک شدید دباؤ میں ہم کام کر رہے ہیں، اور اوپر سے یہ بل آ گیا ہے جس کے نتیجے میں جج جیسے اختیارات مل گئے ہیں اپنا استحقاق بل کے بات کر رہے ہیں اسپیکر کو. استحقاق بل کے بعد چودھری پرویز الہی سے آپ میری بات ہوئی، میں نے ان سے ظاہر ہے پوچھا کہ بھئی یہ سول سروس کے اعتراضات، انہوں نے کہا کون سی نئی چیز ہم نے کی. میرے لیے تو بڑا انکشاف تھا، ہم نے کون سی نئی چیز کی ہے. اچھا. 1988 سے دستور کی دفعہ 166 کے تحت صوبوں کو اس پہ قانون سازی کرنی تھی. 88 میں پختونخوا نے یہ قانون سازی کر دی. اچھا. اور انہوں نے کہا ہمارا قانون پختونخوا کے قانون کے مقابلے میں نرم ہے. اور سینٹ میں اور قومی اسمبلی کی جو استحقاق کمیٹی انہیں پہلے سے یہ اختیارات حاصل ہیں. ہم نے پختونخوا اسمبلی کے اور سینٹ کے اور اس کی پیروی کی ہے قومی اسمبلی کی، اور پختونخوا سے نرم تر ہے. مسئلہ یہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم بلاتے ہیں افسروں کو، وہ آتے نہیں. ٹھیک. اب صرف یہ ہوگا کہ انہیں آنا پڑے گا، اور یہ ایک طرح کا دباؤ ڈالنے کے لیے، لوگوں کو جیل بھیجنے کے لیے نہیں ہے. اچھا ٹھیک. انہوں نے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں، مجھ سے کہا کہ میں نے کس طرح حکومت کی، میں افسروں کو جیل بھیجتا تھا، یا انہیں تنگ کرتا تھا، یا ان کی توہین اور تحقیر کرتا تھا، یا ان کی تجربات تو ان کی ٹھیک ہے کہ وہ تھپکی دے کے کام کراتے تھے زیادہ تر، اور سرزنش کم کی جاتی تھی، تبادلے کم ہوتے تھے. پرویز الہی کے دور میں سب سے کم تبادلے ہوتے تھے، سب سے کم سزائیں دی جاتی تھی. اور یہ جو تاثر پیدا کیا جا رہا ہے یہ ایک نفسیاتی خوف کی وجہ سے ہے. ہم لوگوں کو جیل بھیج کے کیا کریں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور وضاحت کریں. اگر ان کا موقف ٹھیک ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو موسٹلی یہی ہے کہ اس کو سرزنش کر دی جائے گی. اس کی کچھ مثالیں بھی انہوں نے دی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے صوبائی حکومت جو ہے اس کی پرفارمنس کا عالم یہ ہے کہ 1122 جو پاکستان کی تاریخ کا ایک مثالی ادارہ، ایسا ہی کہا انہوں نے، باقی مثالی ادارہ 1122 کی بڑی غیر معمولی خدمات ہیں اور اس کے کارکنوں کی بڑی تقریب ہے معاشرے میں. انہوں نے کہا کہ وہ بہت سی جگہوں پہ تحصیلوں میں اس کی ایکسپینشن ہونی تھی. اچھا. اور وہ رکا رہا معاملہ، اس لیے کہ ایک ایڈیشنل سیکٹری اسے ڈیل کرتا ہے، اس نے اہمیت نہیں دی معاملے کو. تو پھر جب ہم نے کہا کہ یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا، جب بجٹ کا موقع آتا ہے تو ظاہر ہے اسی وقت اسپیکر دباؤ ڈال سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب بجٹ اس کا منظور ہو گیا. اس کو کہا اس کا سروس سٹرکچر ہی نہیں تھا، اس کے ملازمین کو تحفظ ہی حاصل نہیں تھا. اب اس کے ملازمین کو تحفظ حاصل ہے، سروس سٹرکچر بن رہا ہے.